السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ گفتگو مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مساق اخلاقیات تحریک کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ تحریک ملک میں اخلاقیات کی بلندی، اخلاقی اقدار کی بلندی کے لیے شروع کر رکھی ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اخلاقی قدروں کی پاسداری اور ان کی بلندی کے لیے اپنا پیغام جاری کرے، تاکہ عوام اور خاص طور پر حکمران طبقہ جو ہے وہ ایسی گفتگو کریں، اس انداز میں گفتگو کریں کہ قوم کا اخلاقی معیار بھی بلند ہو، اور قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ آپس میں اس طرح زندگی گزارے کہ ملک میں امن و سکون کی فضا پیدا ہو۔ بہرحال اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو پاکستان کو بنے ہوئے 76 برس گزر چکے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر ہر سال کی طرح یوم آزادی کی تقریبات منانے کے لیے تیار ہیں، اور شہروں میں یا قصبوں میں، محلوں میں، گلیوں میں لوگ اپنے طور پہ اپنے گھروں کو یا سڑکوں کو وہ سجا رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اور بازاروں میں اسٹال لگے ہیں جہاں پہ پاکستان کی آزادی کے حوالے سے جھنڈے، اسٹیکر، بیج اور اس طرح کے دوسرا جو سامان ہے وہ سیل ہو رہا ہے۔ ہر سال جب یوم آزادی منایا جاتا ہے تو انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہدایات جاری کی جاتی ہے کہ ون ویلنگ نہیں کرنی، موٹر سائیکلوں کے سلنسر سے بفل نہیں نکالنی تاکہ شور نہ ہو، اور کوئی اتنا شور شرابہ نہیں کرنا کہ جس سے جو دوسری پبلک ہے باہر نکلی وہ اس سے ڈسٹرب ہو۔ جو فیملیز کے ساتھ لوگ باہر نکلتے ہیں ان کا تحفظ پولیس نے تو کرنا ہے یا دوسرے اداروں نے، لیکن جو لوگ اس رش میں فیملیز کے ساتھ آئے ہیں وہاں بھی عوام کا ہی فرض ہے کہ وہ ان فیملیز کا دھیان رکھے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو ہر سال دیے جاتے ہیں۔ میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ عوام کے متعلق بھی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ حکمرانوں کے متعلق ہے، اور دونوں سے میرے سوالات ہیں۔ کچھ سوال میں عوام سے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حکمرانوں سے، کیونکہ میں مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے بات کر رہا ہوں۔ میں اس میں ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا جس سے ہماری اخلاقی اقدار جڑی ہے۔ میری عمر یا مجھ سے کوئی 10 یا 15 سال بڑے جو اس عمر کے لوگ ہیں ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملے ہیں یا ان لوگوں سے ان کی ملاقات رہی ہے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں
کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، یا انہوں نے سفید داڑھی جب آ گئی تو وہ خود ہی تحریک پاکستان کے کارکن بھی بن گئے اور اس میں حصہ لینے کا دعویٰ بھی کرتے رہے۔ میرے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شاید پاکستان بننے کے بعد ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ میں ایک دفعہ اخبار میں تھا، اس وقت ایک ڈیلی نیوز پیپر میں بطور رپورٹر کام کرتا تھا، تو اسی طرح یوم آزادی کے حوالے سے میں مختلف افراد کے انٹرویو کر رہا تھا۔ تو ایک بہت بڑی شخصیت کا انٹرویو کرنے کے بعد میں لاہور میں اردو ادب بورڈ کا آفس ہے، وہاں پہنچا تو اس کے جو سربراہ تھے اس وقت اشفاق احمد تھے، جن کو ہم بابا جی اشفاق احمد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے سرکاری ملازمت سے چھوڑی تو اس کے بعد پھر وہ صوفی ازم تصوف کی طرف ان کا سلسلہ چل پڑا، تو اس لیے وہ اب بابا جی اشفاق احمد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ جی انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہوگا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آپ پہلے کس کے پاس سے ہو کے آئے؟ میں نے ان سے اس شخصیت کا نام ان کو بتایا تو وہ تھوڑا مسکرا پڑے ہلکا سا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ آپ نے ان سے پوچھنا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی۔ بہرحال میرے کیونکہ علم میں نہیں تھا، میں جو انٹرویو کر کے آیا تھا اس میں انہوں نے بہت سارے مجھے واقعات سنائے تھے، اور کس طرح انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ ٹھیک ہے میں پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن مجھے ایک کہو کہ میں نے کوئی اس میں حصہ لیا تھا تحریک پاکستان میں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ کچھ اوجل سی یادیں میرے پاس ہیں جو مجھے شاید پوری طرح یاد بھی نہیں، لیکن میں نہ تو تحریک پاکستان کا کارکن رہا ہوں اور نہ ہی میں اس وقت میری عمر اتنی تھی، اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے جو بات میں غلط ثابت ہو۔ بہرحال پھر انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کے حالات اور کس طرح کا پاکستان ہم چاہتے تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، اس بارے میں انہوں نے اپنے تجربات اور اپنی علمی تحقیق سے کچھ باتیں مجھے بتائیں جو میں نے ان کے انٹرویو میں لکھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو خود ساختہ تحریک پاکستان کی کارکن بن گئیں یا رہنما بن گئیں۔ جب اشفاق احمد صاحب نے مجھے یہ بتایا تو پھر تھوڑا سا میں جب بھی کسی کا انٹرویو کرتا تو میں ذرا تھوڑا سا کنفرم کرتا کہ یہ قیام پاکستان کے وقت انہوں کی عمر کیا تھی، انہوں نے کس طرح حصہ لیا، تھوڑی سی میں طریقے سے بات کر کے یہ معلومات حاصل کرتا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو ہماری نسل کے
ہماری عمر کے جو لوگ ہیں، جو 60 سال یا اس سے کوئی 10-15 سال جن کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں، باہر، ان کی ایسے افراد سے ملاقات رہی ہے، اور انہوں نے وہ تحریک پاکستان کے جو لوگوں نے حصہ لیا، اس وقت کے واقعات، کس طرح قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا گیا، وہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آج 76 برس ہونے کو ہے، تو چند سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں، اور مجھے بار بار وہ یہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں وہ قوم سے پوچھوں کہ آزادی بھی حاصل ہو گئی، کوئی 1 2 4 سال نہیں گزرے، 76 برس کا ایک عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی گزر گیا، تو اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں مساق اخلاقیہ تحریک کے حوالے سے ہی عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی اخلاقی اقدار جو ہے ان کو بلند کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کون سی ایسی بات کی جس سے جو گرتی ہوئی اخلاقیات ہیں ان کو روکا جا سکے، کسی کو سمجھایا ہو، کسی کو کان پکڑ کے سمجھایا ہو، کسی کو دو بڑے ہونے کے ناطے 2 تھپڑ مار کے سمجھایا ہو کہ یہ بات اس طرح درست نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے بولنے کا۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں، یہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک چیزیں جو ہیں وہ ایک سمجھیں کہ زہر بن چکے ہیں۔ ان چیزوں کے تانے ہمیں جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے تو ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم کس قدر بے ایمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر غلط کام جو ہے اس کو بہت جلد شروع کر دیا جاتا ہے؟ ملاوٹ ہے، کیا دودھ بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس نے پانی اسے مطلب وہ ایک آزاد ملک میں زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کا اپنا ملک ہے، کیا اس نے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیے، یا وہ اس چیز کا وعدہ کر سکتا ہے؟ اب پانی تو دور کی بات، جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، کیا وہ وعدہ کر سکتا ہے کہ وہ آج کے بعد ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ دودھ میں کیمیکل نہیں ڈالے گا؟ کیا صاف پانی بنانے والی فراہم کرنے والی جو کمپنی ہے وہ یہ وعدہ کر سکتی ہے، چھوٹی کمپنیاں ہوں یا چھوٹے ادارے ہوں یا کوئی ذاتی طور پہ کسی نے پلاٹ لگایا، کہ وہ عوام کو بالکل معیار کے مطابق پانی دے رہی ہے؟ کیا کوئی وعدہ کر سکتا ہے کہ جو ہمیں مسالہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں وہ خالص ہے؟ کیا کوئی پٹرول پمپ کے مالکان وعدہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں پٹرول یا دوسری پیٹرولیم مصنوعات دی جا رہی ہے وہ ان کی مقدار اور ان کا معیار بالکل 100% صحیح ہے؟ تو اس کا جواب عوام نے دینا ہے۔ عوام کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسروں کو تلقین کرنا یا نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن خود اس پہ عمل کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شعبہ ہو،
اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے جو ایک دن کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے وہ خالصتاً اس نے اپنے تمام فرائض جو ہیں وہ پورے کر دیے ہیں۔ ایک چھوٹا کلرک بادشاہ یہ قوم کو بتا سکتا ہے کہ آج اس نے کسی سے بھی ایک پیسہ لیے بغیر رشوت اس کے تمام جائز کام کر دیے ہیں۔ کیا کوئی بڑا افسر قوم کو بتا سکتا ہے کہ اس نے جو اسے سہولتیں ملی ہیں ان کا اس نے عوام کے لیے صحیح استعمال کیا؟ اس کو ملنے والی گاڑیاں صرف سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ اس کو ملنے والا پیٹرول گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے، وہ بیچا نہیں جا رہا؟ کیا سرکاری محکموں میں چلنے والی ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور کنڈکٹر اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ وہ پیٹرول نہیں بیچ رہے؟ وہ گاڑیوں کے پرزہ جات تبدیل کرنے کی بجائے اصل قیمت آفس سے وصول کرنے کے باوجود وہ ان کو تبدیل نہیں کر رہے؟ کیا تمام سرکاری افسر اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی جاب کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ عوام کی خدمت کے لیے بغیر کسی لینے دینے کے روزانہ وہ 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کسی فقیر کو 10 روپے دینے ہو تو ہم اپنے طور پہ کئی اندازے لگاتے ہیں، یہ حقدار ہے، یہ حقدار نہیں ہے، یہ لنگڑا کے صحیح چل رہا ہے، غلط چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے اگر دینا ہے تو یہ کام آپ کے سوچنے کا نہیں ہے۔ وہ کسی عقل مند شخص نے بہت خوب کہا تھا کہ آپ دینے کے لیے تو اتنی تحقیق کر رہے ہیں، یہ بھی بتا دیں کہ جس اللہ نے آپ کو دیا اس نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ سب کچھ پورا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب تفصیلی بات جائے گی تو اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جہاں پہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں روک ٹوک نہیں۔ ہم اشارے پہ اس وقت رکتے ہیں جب وہاں پہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہم گزر جاتے ہیں۔ یہ روز کی ایک روٹین کا کام ہے، روز ہم جب باہر نکلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس ٹریفک والے اگر وہاں موجود نہیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہماری خود اخلاقی جو ہے بات ہے کہ ہم قانون پہ عمل کریں اور ایک اشارہ کاٹتے ہوئے یا اپنی جان گنوائیں یا کسی دوسرے کی لے لیں۔ عوام جو کچھ بھی، جہاں کوئی بھی جو کچھ بھی غلط کر رہا ہے وہ صرف اتنا بتا دے کہ اس نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ کسی دوسرے پہ ڈال دینا کہ جی وہ یہ کرتا تھا تو میں کیوں نہ یہ کروں، وہ حکمران لوٹ رہا ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے، ہم کیوں بھوکے مرے۔ تو یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہ مزید ان میں خرابی ہوگی۔ کوئی اگر
کوئی بھی چیز ہو، بڑی بڑی کمپنیاں اس میں شامل ہیں، وہ اتنا زیادہ مارجن رکھتے ہیں کہ عوام کی پہنچ سے وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جن کی چیزیں معیار کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ باہر وہ کمپنیاں جس طرح ایک پاکستانی باہر جا کے قانون پہ عمل درآمد کرتا ہے، اسی طرح یہ کمپنیاں باہر بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہاں میڈیسن ہے تو وہ غیر معیاری، اس سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں ان کے انسٹرومنٹ ہی پورے نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کے آپریشن بر وقت کر سکیں۔ تو یہ سب آپ صرف سوچئے کہ سب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ 76 برس گزر گئے، پاکستان تو تا قیامت قائم رہے گا، لیکن ہر بندے نے آنا ہے اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ صرف ایک بار یہ سوچ لیں کہ کیا وہ اپنا کردار پوری ایمانداری سے ادا کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ اب ہم حکمرانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ قائد اعظم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کے آج تک تمام حکمران جو اس دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں، ان سے میں بحیثیت عوام کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنا کردار پوری ایمانداری سے ادا کیا؟ عوام ٹیکس نہیں دیتے تو کیا حکمران دے رہے ہیں؟ صرف ایک تشہیر کرنی اور ٹیکسوں کے پیپرز میں کس طرح رد و بدل ہوتا ہے اور وہاں کس طرح ٹیکس پورا کیا جاتا ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ عوام بھوکے مر رہے ہوں اور آپ اپنی خواہشیں جو ہیں ان کو کنٹرول نہ کریں تو ایسے حکمرانوں پہ عوام کس طرح اعتبار کریں گے؟ ہمارے ملک کی تاریخ جو ہے وہ اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ بہت لوگوں کے سامنے کئی ایسے عبرت کے مقام ہیں جن سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب حکمرانوں کی ایک ایک چیز کو لوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور دیکھنے والے بھی شاید بہت مصروف ہوں، وہ باتوں کو اتنا وقت نہ سن سکے۔ لیکن حکمرانوں کو صرف ایک ہی سوال پوچھنا ہے کہ انہوں نے اپنے دورہ حکمرانی میں جو کچھ عوام کے لیے ان کو کرنا چاہیے تھا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کیا وہ انہوں نے پوری کی؟ اور وہ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو ان سے تو زیادہ سوالات ہوں گے۔ صرف اتنا سوچ لیں، اور وہ اگر کوئی سن لے یہ تو وہ عوام کو بتائے کہ میں نے یہ کیا۔ صرف تشہیر کرنے سے کہ یہ سنگ بنیاد رکھ دیا، وہ روڈ بنا دی، سرکاری پیسہ آپ اپنی تختیاں لگواتے پھر رہے ہیں، اور اسی جہاں تختی لگ رہی ہے اسی کے 2 گز کے فاصلے پر کوئی بھوکا مر رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کا آپ کو خیال نہیں۔ تو اس لیے حکمرانوں سے اور عوام سے گزارش ہے کہ وہ یوم آزادی ضرور منائیں، لیکن ایک دفعہ سب کے سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ انہوں نے اس ملک کو بے ایمانی کر کے، اس میں غلط کام کر کے، اس میں ملاوٹیں کر کے، اس میں ناپ تول میں مقدار میں غلط طریقے اختیار کر کے، بجلی چوری کر کے، سرکاری پٹرول بیچنے کے اور سرکاری
आसाइशें जो मिली हैं उनको गलत इस्तेमाल करके उन्होंने क्या हासिल कर लिया। तो खुदारा आज भी वक्त है, वापस आइए, वापस अपने किरदार पे आए और मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश करें ताकि तमाम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।